وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میں گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان عزیز بچوں اور جوانوں کا شکر گزار ہوں اور قسم رب ذوالجلال کی آپ کی محبتوں کا میں کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتا. جتنی محبتیں اور جتنی عزتیں آپ نے کی ہیں اور جس قدر آپ کے اندر میں نے جذبہ دیکھا اب تک کے بڑے بڑے علاقوں میں نے ایسا جذبہ نہیں دیکھا. ہندوستان کے چپے چپے میں کونے کونے میں جانے کا مجھے موقع ملا لیکن ساگر کی بات ہی کچھ اور ہے. ساگر کہتے ہیں سمندر اور یہاں کے ہر جوان کے سینے میں ساگر بسا ہوا ہے. پانی کا ساگر نہیں، عشق مصطفیٰ کا ساگر، اور ہر مومن چاہتا اسی ساگر کو ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ساگر ایسا بنے کہ جسے حضور کی محبت کی بھوک لگے وہ ساگر آ جائے، جسے اپنی تڑپ بڑھانا ہو وہ اہل ساگر کو دیکھے. اللہ تعالیٰ تمہارے جذبوں کو صدا سلامت رکھے. میرے عزیزوں، مجھے آج احساس ہوتا ہے دنیا کو میں پھر سے ساگر کی طرف متوجہ کر کے بتانا چاہتا ہوں. اگر امریکہ میں کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو، یورپ میں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہو، رشیا میں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہو، تو اس مجمع کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ وہ قوم ہے جس کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا ہے. مال و دولت بھی نہیں ہے، سیاست بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، اقتدار بھی نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس کا سب چھینا گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جس کی مسجدیں بھی سلامت نہیں، خانقاہیں بھی سلامت نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن پھر میں دنیا کو متوجہ کر کے دکھانا چاہتا ہوں جس قوم سے تم نے سب کچھ لوٹ لیا لیکن سکون اتنا ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام پر آج بھی مچل جاتی ہے. خرید کے لا کر دکھاؤ ایسا سکون، خرید کر لا کے دکھاؤ ایسا سکون. بڑی بڑی کمپنیوں میں بیٹھنے والے میرے ایک ایسے نوجوان بچے کے دل کی دھڑکنیں نہیں لا سکیں گے. عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ، یہ جو ولولہ ہے، سب کچھ نہ ہونے کے بعد کس بات پر مچلتے ہو، کس بات پر اچھلتے ہو؟ حق بات ہے میرے عزیزوں. اب احساس میں تمہیں دلانا چاہتا ہوں، کوئی اگر تمہیں ٹونٹ مارتا ہے، تانا مارتا ہے کہ تم بیکورڈ ہو، پسماندہ ہو، اسے ہنس کر کہہ دینا ساری دنیا تیرے پاس، مصطفیٰ کی ذات میرے پاس، رسول اللہ کی ذات ہمارے پاس. اور اسی لیے تو ہم اپنی نمازوں کے بعد ادب سے کہتے بھی ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ ہاں. ہمارے امام نے سکھایا کیسے ہے، یہ نہیں کہا ہم امیروں کے آقا پر، وہ غریبوں کا آقا ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرمت پہ لاکھوں. یا رسول اللہ، ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی دولت ہے ہی نہیں. ہم غریبوں کا آقا کون ہے؟ مدینے کا تاجدار. اور دیکھیں تو ہم غریبوں کا آقا جو غریبوں سے پیار کرتا ہے، ہندوستان والوں کو اگر کچھ بھیجنا بھی ہوا تو غریب نواز ہی بھیجا. غریبوں کے آقا نے ہمیں بھیجا بھی کیا ہے؟ دولت. غریب نواز ہی بھیجا. میرے عزیزوں، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ کی ہوڑ میں مت رہو، غریب رہو، اسی میں سکون ہے.
اسی میں بڑی دولت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا کو امیروں سے انقلاب نہیں آتا، غریبوں سے انقلاب آتا، اس لیے کہ امیروں کے پاس ہوس ہوتی ہے اور غریبوں کے پاس دل ہوتا ہے، اور دل جب مچل جاتا ہے تو بڑی بڑی زمینوں کو پلٹ کر کے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اس سرزمین سے ایک نیا انقلاب آئے گا، اس لیے کہ میں اپنی قیام گاہ سے نکل کر اس جلسہ گاہ تک آیا تو پورے راستے بھر مجھے کوئی بوڑھا نظر نہیں آیا، حالانکہ ساگر میں بوڑھے لوگ بھی تو ہوں گے ہیں، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی گرمی آتی ہے نا تو ہر بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے۔ اور یہ حق بات ہے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا، الحمدللہ یہ جوانی تمہاری سدا سلامت رہے۔ ساگر میں اتنے جوان آئے کہاں سے؟ میرے عزیزوں، ہمارے ساتھی مولانا کہہ رہے تھے کہ یہاں پر الیکشن کیمپیننگ کے لیے پیسے دے دے کر کے جمع کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، 200 روپے 500 روپے، جھنڈے بھی دینا پڑتا ہے، ربن بھی دینا پڑتا ہے، پھر بھی کرسیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ مجمع پیسوں پر آیا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں نام کٹائی اور نیاز کے لیے آیا ہے۔ سچ بتاؤں، یہ مجمع لینے کے لیے نہیں، گردن دینے کے لیے آیا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں نوجوانوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہاری محبت ہے، یہی محبت تمہیں اس میدان میں کھینچ لائی ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا تو نعرہ کیا ہے؟ ہمارا نہ کمل کا نعرہ ہے نہ پنجے کا نعرہ ہے، ہمارا تو نعرہ یہ ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ نوجوانوں، آج یہ رات کا سماں اور یہ تمہارا ماحول کچھ اور ہی بتا رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ پری پلانڈ ہوتی نہیں، اتنے لوگ خرید کر کے لائے جاتے نہیں، یہ سارا جو مجمع جمع ہوتا ہے اور رونق بڑھتی ہے اور تمہارے دلوں میں جو عشق کی گرمی بڑھتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کیوں ہوتی ہے؟ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، یہ موسم بتا رہا ہے۔ میرے دل سے اگر پوچھو تو میں کہوں گا، ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں، یہ ماحول ہوتا ہے، حضور کی یاد میں، میرے مصطفیٰ کریم کی محبت میں یہ رونق بڑھ جاتی ہے، یہ زینت بڑھ جاتی ہے۔ آؤ آج سنیں گے بھی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ سنیں گے، اس لیے کہ ہم غلاموں کا حال یہی ہے کہ ہم جئیں گے تو میرے نبی کی محبت میں جئیں گے، اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اس نبی پاک کے قدموں پہ قربان ہو کے جائیں گے۔ بریلی کے امام نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، تم سب کے پاس دل ہے نا، ایک ہے یا دو ہے؟ کسی کے پاس دو دل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی بھی آدمی کو اللہ نے دو دل نہیں دیے، ایک ہی دل۔ اور یہ دل ہے کیا چیز؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، خون کا لوتڑا ہے، یا چربی جمع ہوا کوئی چھیتڑا ہے؟ کیا ہے یہ دل؟ دل کی تعریف اگر پوچھو تو بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھو، دل کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ سب کے سینے میں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب کو دل نہیں کہا جاتا۔ تمہارے سینے میں دھڑکنے والی چیز جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سب کو دل نہیں کہا جاتا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، بس دل اسے کہتے ہیں جو رسول پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور بلے شاہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس دل میں ان کی محبت نہیں اس دل میں کتے بستے ہیں، اس دل میں کتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت کتوں کی محبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے پھر سر کیا چیز ہے؟ ویسے تو دیکھو تو دو کندھوں کے اوپر کدو کی نما ایک ٹکڑا ہے، کچھ لوگوں کے لیے کندھوں کا بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سر ہے حقیقت میں وہ بریلی کے امام کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا،
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس اگر دل ہے تو ان کی یاد میں دھڑکنے والا ہونا چاہیے، اگر سر ہے تو اس مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے والا ہونا چاہیے۔ سر جھکا لو اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرما دے اس پر سر جھکا دینا، اسی کو اصل میں سر کہتے ہیں، ورنہ یہ ٹکڑا ہے، وہ کندھوں کا بوجھ ہے۔ اور ہم غلاموں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو نبی تمہارے سے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کبھی محسوس کیا اپنے نبی کو اتنا قریب؟ تم اگر چاہو گے تو محسوس کرو گے تمہارے نبی بہت قریب ہے، اور سب سے زیادہ مستحق محبت کا دنیا میں کوئی ہے اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مخلوقات کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے، اور ان سے اگر محبت کی بجائے کوئی دوسری محبتیں وہ پالنے لگتا ہے تو پھر بات یہی آتی ہے، ادھر سے ایک بار منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قدموں میں تمہیں ڈال دے گا، پھر اس کی بھی جی حضوری کرو، اس کی بھی اٹھاؤ، اس کی چاپلوسی میں لگے رہو، اس کی چاپلوسی میں لگے رہو، کیا ضرورت ہے؟ ایک بارگاہ کے ہو کر رہ جاتے تو مولا ہر دربار سے تمہیں آزاد کر دیتا، کہیں نہ بھیک مانگنے کی نوبت آتی، نہ سر جھکانے کی نوبت آتی، بس اس مصطفیٰ کریم کے دربار کی طرف ہو جاتا۔ مجھے آج اس محفل پاک میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا قائل بھی نہیں، میں خطیب بھی نہیں ہوں، جو دل میں گزرتا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ کل کی رات ہم گوالیار میں تھے، شادی کی تقریب میں تھے، اور نکاح کی تقریب میں جو نکاح کی سنتیں ہو سکتی ہیں، حضور پاک کے صحابہ نے کیسے نکاح کیا، کتنی سادگی سے کیا، کتنا جہیز انہوں نے مانگا، یا کس طرح لڑکیوں پر کوئی ظلم کیا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں کبھی نہیں ہوئی صحابہ کی زندگی میں۔ یہ میں بیان کر رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج ہی ایک شخص کا فون آتا ہے، شادی ابھی تقریباً 10 یا 12 دن بچی ہے، اور بڑے گھر میں شادی ہونے والی تھی، جہیز کی لسٹ بھی تیار تھی۔ نوجوان اپنے باپ سے اڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی والے دلہن والے 4 پہیے والی گاڑی دینے والے تھے، کار دینے والے تھے، جہیز ساری چیزیں۔ اب وہ اڑ گیا، اپنے باپ سے کہا اب اگر میرا نکاح ہوگا تو صرف سنت مصطفیٰ پر ہوگا، سوائے دلہن کے میرے گھر کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے آج مبارکبادی دی اور کہا حقیقت میں غلام ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کا تو ایسے احساسات بھی آ جاتے ہیں۔ جلسہ اسی کو کہتے ہیں، جلسہ اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بھی تم میں سے اگر تیار ہو گیا کہ آج سے اگر میرا دل دھڑکے گا تو میرے مصطفیٰ کے لیے دھڑکے گا، میرے کان اگر کچھ سنیں گے تو مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، دنیا بھر کے نغمے سن کر میں کبھی کافر نہ ہو جاؤں، دنیا کے گانے سن سن کر کے آوارہ نہ ہو جاؤں، پاگل عشق میں مجنون نہ بن جاؤں۔ میرے عزیزو، اگر اپنے کانوں کی حفاظت کر لیا کوئی نوجوان تو یہ پورا جلسہ وصول ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ زبان کی حفاظت کی کسی نے آج طے کر لیا کہ آج ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ نبی کی غلامی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، میں آج اپنی زبان کو سنبھال لیتا ہوں، اب گندی چیزیں یا گالی گلوچ یا کسی کو زخمی کرنا میری زبان سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، تمہیں بشارت ہو، رسول پاک اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیں۔ میں آپ سے شروع سے دیکھ رہا ہوں، ایک ہی بار اگر میں پوچھ لوں اپنے نبی پاک کے لیے کیا دے سکتے ہو تو ہر کوئی کہے گا ہماری گردن حضور کے لیے حاضر ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے۔ جس سے بھی پوچھا جائے گا ابھی ہر کوئی کہے گا کیا اپنے نبی کے لیے اپنی گردن قربان کر سکتے ہو؟ ہر ایک کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، ہر ایک کی خواہش۔ گردن بڑی چیز ہے میرے عزیز، جان بڑی چیز ہے،
جان بڑی چیز ہے، جب تو اتنی بڑی چیز میرے مصطفیٰ کے لیے قربان کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ گناہوں کی لذت بہت چھوٹی چیز ہے، میرے مصطفیٰ کے نام پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ حضور کے لیے کچھ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ آج سے اگر کوئی یہ طے کر لے کہ اگر میرا چہرہ ہو تو حضور کی طرح ہو جائے، حضور کی سنتوں پر ڈھل جائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کائنات میں اگر کامیابی ہے تو اللہ نے فرمایا تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پیچھے چلو، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ جس کی ترجمانی اقبال نے کیا کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمہیں کیا خبر اے نوجوانوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں آنے سے کون سی عزت ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، مفتی صاحب نے کہا کہ پورے علاقے میں یہ پہلے مولانا ہے، یہاں پر پہلے مفتی ہیں، کیا اتنی قلت ہے، اتنا قحط ہے آپ کے یہاں؟ حضور کی محبت میں مچلنے والے تمہارا ایک بچہ عالم دین نہیں بن سکتا، شریعت مصطفیٰ کا محافظ نہیں بن سکتا، میرے نبی پاک کے اخلاق سیکھنے والا، احادیث کریمہ اپنی زبان سے بولنے والا نہیں بن سکتا۔ ہر باپ نے بیٹا پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر انجینئر کے خواب دیکھ لیے، لیکن مرنے کے وقت احساس ہوا کہ میرا بیٹا جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا تمہاری قبر پر وہ ایک فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ مولوی صاحب کو ڈھونڈتا رہتا ہے، علاقے کا کوئی نہیں ملا تو باہر سے کہیں کسی مولوی صاحب کو بلائے۔ یہ جو قحط ہے تمہارے ہاں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آئے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضور سے نام پوچھنے کے لیے آئے، توجہ چاہتا ہوں ساگر والوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو۔ گئے صحابی محمد رکھا، اور چند سال کے بعد پھر دوسرا بیٹا ہوا، پھر آئے یا رسول اللہ دوسرا بیٹا ہوا ہے، نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو۔ انہوں نے دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھا، چند سالوں کے بعد تیسرا بیٹا ہوا، اس صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ حضور نے فرمایا محمد رکھو۔ ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا نام محمد۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آلریڈی 2 کا نام ہے، کیا تیسرا بھی رکھو؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے عزیز، تجھے کیا فرق پڑتا ہے تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہو جائے، تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہو جائے۔ اس نام کی برکت اتنی ہے، بزرگوں نے روایت فرمائی قیامت کے دن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، محمد بن عبداللہ، ہر ایک کا نام لے کر کے بلایا جاتا ہے نا، قیامت کے دن فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آ جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا جائے گا، محمد بن عبداللہ میرے آقا کا نام ہے، لیکن جیسے حضور کو پکارا جائے گا دنیا میں جتنوں کا نام محمد تھا سب دوڑ کے آئیں گے، سب دوڑ کے آئیں گے۔ فرشتے کہیں گے تم سب کو نہیں بلایا گیا ہے، وہ تو صرف اللہ کے رسول کو بلایا گیا ہے، تم سب ہٹو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں چھوڑ دو انہیں، میرے نبی کے نام پر آئے ہیں تو 7 جنت میں میرے نبی کے ہی جائیں۔ نام میں اتنی برکت ہے میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کریم کے نام میں۔ لیکن جب کوئی حضور کا نائب بن جائے کوئی عالم دین تو اس کے لیے کتنی برکت ہے، تمہیں پتا ہے حدیث ہے اذا مر العالم بالمتعلم على قرية فرفع الله العذاب عن قبرها الى 40 يوما۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عالم با عمل یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے اس بستی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن تم بناتے کام، ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بڑا انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی نہیں بنا، انجینئر بھی نہیں بنا، ڈاکو بنا، کچھ اور ہی بن کر کے نکل گیا۔ نیت اگر تمہاری صالح ہو بچوں کی تربیت میں میرے مصطفیٰ کی غلامی میں دینے کی، میرے عزیزوں کیا نبی پاک کے غلاموں نے کائنات کی بلندیوں کو نہیں چھوا؟ کیا وہ ترقیاں نہیں کیے؟ میرے ساتھ کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کی ترقی سے
بہت زیادہ متاثر ایک ماڈرن خیال کے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کہنے لگے مولانا پرانی باتیں بہت ہو گئی، پرانی باتیں بہت ہو گئی، آؤ امریکہ رشیا چائنا کہاں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں۔ ہم نے کہا کیا کیا بنایا آپ نے؟ کہا دیکھو پیٹروٹ میزائل بنایا، اڑنے والا پلین بنایا، بولنے والا فون بنایا، زمین کو چیر کر کے ہم نے سیال مادہ نکال کر کیمیکل بنائے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بنائے، سب بنا دیا ہم نے۔ ہمارے ایک عالم دین نے اس پروفیسر صاحب سے کہا اچھا بہت کچھ بنا لیا آپ نے، ہم ایک چیز آپ سے پوچھتے ہیں، ہم ایک چیز پوچھتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں ایک ایسا انسان چاہیے، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو ساتوں زمین بلکہ تحت الثری تک نظر آئے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ پھر عالم ربانی نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، اور تاریخ بتاؤ غریب نواز کا پیر ایسا ہوتا، خواجہ عثمان ہارونی مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب خواجہ غریب نواز ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، کہا بیٹا معین الدین اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا۔ نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دو انگلیاں سرکار معین الدین غریب نواز کی آنکھوں پر رکھا اور پھر کہا اس کے بیچ میں سے دیکھو اب کیا دکھتا ہے؟ اب آنکھیں اٹھائی تو غریب نواز کہنے لگے پہلا آسمان دکھ رہا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھ کر کے کہا ساتوں زمین کے طبق بلکہ تحت الثری تک دکھ رہا ہے۔ غریب نواز کے پیر و مرشد کون تھے؟ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نبی نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ دو انگلیوں سے اگر کوئی تحت الثری دکھاتا ہے اور عرش خدا دکھاتا ہے، اس عالم ربانی نے اس بڑے پروفیسر صاحب جو امریکہ کی، رشیا کی، چائنا کی پروڈکٹس کو سب کچھ مانتے تھے، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسا انسان بھی لا کے دکھائیے، ایک ایسا انسان لائیے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہماری ماڈرن کنٹریز میں مشینیں بنتی ہیں، آسمان میں اڑ سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، کمپیوٹر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن انسان ہمارے نہیں بنائے جاتے۔ تب اس عالم ربانی نے کہا اگر انسان بنانا ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں لاؤ، یہاں مشینیں نہیں انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اسی رسول کا غلام حیدر کرار لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا چاہے جہاں کو پہنچے لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج جو کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے یہ خام خیالی ہے، یہ برساتی کیڑے ہیں جو ابھی ابھی آتے ہیں، گول گول بکتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ان کا نشان بھی نہیں رہتا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں 100 سال پہلے میرے نبی کے خلاف بھی کچھ بھوکنے والے تھے، نام یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نام یاد نہیں ہوگا؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ تاریخ میں پڑھے ہوئے ان کو یاد ہوگا، عام لوگوں کو نام یاد ہے؟ حضور کی شان میں کتنے گستاخیاں ہوئی، کون گالیاں دے رہا تھا، یاد ہے؟ بھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ برساتی کیڑے ہیں، پر آتے موسم ختم ہونے کے بعد مر بھی جاتے ہیں۔ آج جو بھوک رہے ہیں یہ بھی موسم ہے ان کا، ابھی موسم آیا ہوا ہے۔ حضور کے خلاف بھوکیں گے، قرآن کے خلاف بھوکیں گے، اسلام کے خلاف بھوکیں گے، موسم جانے دو، پھر دیکھو ان کیڑوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اخبار کی کسی چھوٹی کٹنگ میں بھی نہیں آتی، پھر کسی دن پتا چلے گا بہت زمانے کے بعد کہ کسی غلاظت میں بیچارہ پیر مار مار کر کے مر بھی گیا، بہت دنوں کے بعد پتا چلے گا۔ حضور کی شان کے خلاف بولنے والے یہ موسمی ہوتے ہیں، وقتی طور پر آتے ہیں، لیکن میرے نبی پاک کی عزت پر نہ وہ کبھی کچھ کر سکے، کم کر سکے، نہ گھٹا سکے۔ کیوں میرے عزیزوں؟ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، بھوکنے والوں کو بھوک دو جو بھوک رہے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے،
اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، بولو سنیو، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، ہم تو حضور کا ذکر کرتے جائیں گے۔ اب میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگا ابھی ہندوستان کی سرزمین کو زہریلی بنانے کے لیے، کچھ آتنکی ایسے ہیں، کچھ دہشت گرد ایسے ہیں جو مذہبی معاملات سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں جو کرنٹ دوڑتا ہے وہ حضور کی محبت کا ہے، اور انہیں پتا ہے اس کرنٹ کی تار کو چھیڑے تو یہ مسلمان بے قابو ہو جائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بے قابو کر دیں اور مسلمانوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، لیکن وہ اپنے انجام اور اپنے حشر سے بے خبر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کو نہیں اس طرح سے چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ تاریخ رہی ہے، عبرتناک ان کا انجام بھی ہوا ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، امن سے رہنے والے، یہ چین سے رہنے والے مسلمان جو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے نبی سے زیادہ امن اور پیس کسی نے سکھایا ہی نہیں، کسی نے نہیں سکھایا۔ اس نبی پاک کے بارے میں آج لوگ کہہ رہے ہیں، اس نبی پاک کے خلاف بھونک رہے ہیں، جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلی پر بھی سختی کرنے کو منع فرمایا، اپنے گھوڑے اور اپنے جانوروں کے منہ پر مارنے کو منع فرمایا، کہا اگر تم نے اپنے پالے ہوئے جانوروں کو مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ لینا پڑے گا، بدلہ دلایا جائے گا اس جانور پر۔ اس نبی رحمت کی بات کر رہا ہوں جس پر آج یہ بھونک رہے ہیں کہ نبی پاک کی بات بتاؤ۔ ایک جگہ میدان میں حضور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا تیری ماں بلاتی ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا کہہ کر کے مت بلا۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا بیٹا ہوگا، گھر پر بیٹا کہہ کر پکار، اس لیے کہ یہاں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا تو انہیں بھی اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ جو نبی رحمت ان یتیموں کا درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، تم ان کے اخلاق کو چھیڑنے کی بات کرتے ہو۔ میں آج اپنے دیش واسیوں سے بھی کہتا ہوں، ان پاکھنڈیوں کی باتوں کی بجائے ایک بار میرے نبی کی سیرت پڑھ کر کے تو دیکھ لو، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر پڑھ کر کے تو دیکھ لو، پوری دنیا میں کیسے انہوں نے امن و چین پیدا کیا۔ لوگ آج صرف تلواروں کی بات کرتے ہیں نا، اسلام تلواروں سے پھیلا، تلواریں لے کر کاٹے گئے، مارے گئے۔ ان بیوقوفوں کو پروپیگنڈا پھیلانے کے علاوہ کچھ آتا کہاں ہے؟ اگر میں ہسٹری کھول کر کے بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال تک جنگوں میں رہے، 17 جنگوں میں شرکت کیا۔ کتنے؟ یاد رہنا چاہیے ہر مسلمان، بعض روایت میں 27 ہے لیکن 17 تم یاد رکھو۔ 17 جنگوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے پتہ ہے؟ کل ملا کر 10 سال کے اندر 248 لوگ، 248 سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر میں تمہیں دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار بتاؤں، سیکنڈ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی تھی جس میں برطانیہ، فرانس وغیرہ ایک طرف، جرمن اور رشیا یہ تمام ایک طرف، ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں، 3 کروڑ لوگ۔ دوسری جنگ میں تقریباً 5 کروڑ لوگ مارے گئے اور بے گھر ہوئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پورے 10 سال کے عرصے میں جنگیں ہوئی بھی ہیں، سوائے 250 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ جو شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف اٹھایا جائے گا۔ یہ ہر ملک کا اپنا اپنا ڈیفنس کا حق ہے۔ تو مدینے میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کا ڈیفنس کا حق جو انہوں نے استعمال کیا، لیکن پھر بھی کتنا معاف کیا پتہ ہے؟ 70 لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا جنگ بدر میں، 70 لوگوں کو، لیکن ان پورے 70 لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گردن مارنے کی اجازت نہیں دی، قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قیدی ہو کر کے آئے ہیں جنگ میں،
تو ان سے یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، یا تو پھر اگر انہیں کوئی ہنر آتا تھا تو میرے آقا فرماتے میرے 10 صحابہ کو یہ ہنر سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ پوری دنیا کی جنگوں میں یہ مثال نہیں لا سکو گے۔ امریکہ نے کتنی جنگیں نافذ کی پوری دنیا میں پتہ ہے؟ عراق جا کر کے دیکھو پورا میدان قبرستان بنا ہوا ہے۔ افغانستان 20 سال، اس سے پہلے 10 سال رشیا لڑا۔ ان بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں نے وہاں پورے قبرستان بنا دیے مار کر کے۔ یہ دنیا کو نظر نہیں آتا۔ چائنا روز مارتا ہے، روز قتل کرتا ہے، جنگ کبھی ختم نہیں کرتا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے دیش میں موجود حکومت کے متعلق جو بھی آواز اٹھائے گا اسے مار دیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ دنیا کہاں کہتی ہے؟ آج بھی ہٹلر جیسے لوگ موجود ہیں، کورین کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں کوریا کے لوگ۔ دنیا کو یہ نظر نہیں آتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم اپنے نبی کی سیرت پڑھو اور دنیا کو بتاؤ۔ وہ رسول جو غریبوں کے لیے آئے، میں تمہیں بتاؤں مدینے میں مسجد نبوی کے باہر میرے آقا کھڑے ہیں۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہوتا تھا، وہ چلی آ رہی تھی، وہ بہت بک کرتی تھی، ہر کوئی راستہ کاٹ لیتا تھا۔ صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، وہ عورت آنے لگی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے گھیر لیا، کہا آقا فلاں عورت آ رہی ہے اور وہ بہت بولتی ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے، آنے دو۔ کوئی پاگل لوگوں سے بات کرتا ہے؟ پاگل لوگوں سے کون بات کرے گا؟ صحابہ نے پھر راستہ روک لیا تو میرے آقا نے کہا چھوڑ دو اسے، آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت بولتی ہے۔ سنو اے مسلمانوں، حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کے پاس جائے گی؟ وہ رسول ہے میرا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحم وہ جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن آج تکلیف اس بات کی ہوتی ہے اس نبی کو پڑھے بغیر، اس نبی پاک کے اخلاق کو دیکھے بغیر صرف زرخرید غلام ایسے ہیں جو ان کی شام میں بھونکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ، حکومتوں کی پشت پناہی کے ساتھ۔ میں یہ اعلان اعلان کہتا ہوں ان درندوں کو باضابطہ طاقتیں پناہ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، تبھی جا کر کے یہ دیش کے امن کو بھنگ کرتے ہیں، ورنہ مجال ہے کسی کی یہاں پر امن و سکون کو غارت کرتا ہو کوئی؟ یہ باضابطہ طور پر اس میں سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں، پولیٹیشین شامل ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے مطلب نہیں کہ دین کا کون بڑا شخص ہے، حضور سے مطلب نہیں، نبی سے مطلب نہیں، بلکہ ان کو خود اپنے گروہوں سے بھی مطلب نہیں، ان کو تو صرف آگ بھڑکانے سے مطلب ہے کہ اگر ہندو مسلم ہو جائے تو ووٹ چل پڑے گا، راجنیتی اچھی ہو جائے گی۔ اے مسلمانوں تم اس بات کو سمجھا کرو، کسی کے بہکاوے میں نہ ہو۔ اب جو بات تمہارے لیے میں نصیحتاً عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سب سے بہترین جواب یہ ہے تم اگر حضور کے لیے ایک بار کھڑے ہو جاؤ کہ اب جیوں گا تو جیسے میرے نبی کی مرضی ہے ویسے جیوں گا، ویسے جئیں گے انشاءاللہ۔ نوجوان اگر کھڑے ہو گئے میرے اس بات پر کہ اب میں جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جیوں گا، بیٹھ جائیں۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں اے جوان، آج یا کل ہماری زندگی اختتام کو پہنچنے والی ہے، ہماری آخری سانسیں آنے والی ہیں، قریب آنے والی ہیں۔ موت کی وادی میں ایسے چلے جاؤ گے کہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ ایک بار جس کو قبر میں دبا کر آ جاتی ہے قوم، کیا وہ قبرستان سے دوبارہ کبھی آیا واپس اپنے گھر؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو میں کہتا ہوں جب جانے کے بعد قبر میں ہمارا ماننا کیا ہے؟ سارے لوگ جب قبر کی تختیاں بند کر کے جاتے ہیں، تمہاری ماں قبر میں آتی ہے، تمہارا باپ قبر میں آتا ہے، تمہارا بھائی قبر میں آتا ہے، تمہارے دوست قبر میں آتے ہیں، کوئی آتا ہے، کوئی نیتا آتا ہے، کوئی پیسے والا آتا ہے، سب کو پتا ہے مومنوں کوئی قبر میں نہیں آئے گا بند کرنے کے بعد، لیکن ہر ایک سنی مسلمان کا دل کہتا ہے ایک ذات آئے گی وہ تاجدار مدینہ۔
حضور کو آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے میرے آقا آئیں گے۔ تو جب وہی آنے والے ہیں تو کیوں نہ انہی کو آج منا لیا جائے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے نوجوانوں، ایک بار تمہیں حضور کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، انہیں دیکھنے کی آس پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تو سچ بتاؤں تمہاری ان آنکھوں کو پھر دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکے گا، کبھی تمہیں دنیا کی حسینائیں اپنے دامے فریب میں نہیں پھنسا سکتی۔ ایک بار تمہاری آنکھوں کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اب یہ آنکھیں ہیں تو میرے مصطفیٰ کو ایک بار دیکھ کر کے دنیا سے جائیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے سنی مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا پھر دنیا انہیں نہ خرید سکی، نہ بہکا سکی، نہ کبھی زیر کر سکی، اس لیے کہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک خالد بن ولید جو رسول اللہ کے اس سپاہی کا نام ہے جس کو خود میرے آقا نے سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ سنو، ایک جگہ جنگ میں گئے تھے خالد بن ولید، ان کے ساتھ لشکری تھے، وہ پورے نوجوان تھے۔ اکثر میرا مجمع جو مجھے سننے والا ہوتا ہے نوجوان ہی ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں کو میں یہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کاش مجھے ایسے جوان مل جائے، کاش ایسے مل جائے، پھر دیکھنا میرے عزیزوں پورا کیسا انقلاب آتا ہے۔ بہت دور کی بات نہیں، بہت قریب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل، اے حبیب آپ فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، مٹنا ہی ہے۔ خالد بن ولید کے ساتھ نوجوان لشکری تھے، وہ گئے تھے ایک قلعے کا، انہوں نے محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، وہ عیسائیوں کا تھا، اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ جنگ سے خالد بن ولید سے جیتا نہیں جا سکے گا، انہیں پتا تھا لڑنے کے لیے باہر نکلیں گے تو یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ پادری نے اندر بلا کر کے سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، 3 دن کا ٹائم لیتے خالد بن ولید کو، میں کہتا ہوں ہمارے پاس ایک ترکیب ہے، ایک صورت ہے ان کو بہکانے کی۔ کیا کیا اس پادری نے؟ خالد بن ولید سے آ کر کے کہا 3 دن کے بعد اس بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے قلعے تک آ جانا سارے جوانوں کو لے کر، اگر صحیح سلامت تم پہنچ گئے تو بغیر لڑے ہم قلعے کی چابیاں تمہیں دے دیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، لیکن کیوں گزرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، دال میں کالا تو ہے۔ 3 دن کے بعد خالد بن ولید سے کہا اس عیسائی پادری نے اس بازار سے گزر کر کے آنا ہے اپنے نوجوانوں کو لے کر، کچھ کرنا نہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کیا تھا پتہ ہے؟ جو دنیا آج بھی تمہارے ساتھ کر رہی ہے۔ ان عیسائیوں نے شہر کی سب سے حسین لڑکیوں کو جمع کیا، ننگے لباس میں لا کر بازار میں کھڑا کرتے، آدھا لباس، راستے میں پیسوں کے انبار بچھا دیے گئے، مال و دولت بکھیر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب خالد بن ولید کو اس بازار سے گزرنا تھا، جیسے ہی آپ کی آنکھیں ان حسینوں پر پڑی اور دولت پر پڑی، کھڑے ہو گئے، اپنے لشکریوں کو ایک طرف دیکھا جو پورے نوجوان تھے، کہا ہے نوجوانوں آج تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، آج تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہاں سے گزرنا ہے، اگر تمہاری آنکھوں نے خطا کی تو پوری نسلیں خطا کریں گی، قیامت تک تم پر لعنتوں کے پھٹکار برسائے جائیں گے، اور اگر تم ثابت قدم رہے تو آنے والی نسلیں میرے مصطفیٰ کی گن گائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، نوجوانوں نے، اے ہمارے سپہ سالار خالد بن ولید ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کرو۔ پوچھا کون سی سنت؟ کہا جب میرے مصطفیٰ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے تو اپنی آنکھیں نیچی رکھ کر چلتے تھے، اپنی آنکھیں نیچی رکھ کر چلتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، تو بس آج اتنا کر لو۔
نوجوانوں نے خالد بن ولید کے اس اعلان پر بازار سے گزرنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، یہ پورا لشکر گزرتا گیا، مال و دولت کو ٹھکراتا ہوا، نہ کسی حسینہ کو دیکھتا، نہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھائی، بلکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا۔ اتنے سکون کے ساتھ وہ گزرتے گئے۔ ادھر وہ قلعے میں عیش کر رہے تھے کہ یہ بہک گئے ہوں گے، بھٹک گئے ہوں گے، لڑکیوں کے پیچھے لگ گئے ہوں گے، اب ہماری فوج ان پر قابض ہو جائے گی۔ لیکن دیکھا چند ہی منٹوں میں خالد بن ولید اپنے لشکر سمیت قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ پادری باہر نکل آیا اور کہا آ گئے، پورے آ گئے، ایک بھی نہیں بچا، کہا سب آئے، اور قلعے کی چابیاں ہاتھ میں دی اور کہا خالد ایک بات بتاؤ، یہ کون سی فوج جمع کی؟ یہ جنات ہیں کہ فرشتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ کیا ان کے پاس نفس نہیں ہے؟ ہم نے ہر طرح کی حسینائیں جمع کی تھی، ہر طرح کا مال ہم نے راستے پر بکھیر دیا تھا، آخر یہ تمہارے جوان کھاتے کیا ہیں، رہتے کیسے ہیں؟ خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اے نادان، تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا، جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا؟ اسی لیے جوانو آج بھی میں کہتا ہوں، آنکھوں میں اگر کچھ بسانا ہے تو جمال مصطفیٰ بساؤ، میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کو بساؤ، پھر دنیا تمہیں کبھی خیرہ نہیں کرے گی، کبھی تمہیں شرمندہ نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں پاگل ہو گیا اور چند دنوں کے بعد لیلا چھوڑ کر گئی تو منہ لٹکائے گھوم رہا ہے، مجنوں ادھر ادھر ٹھکرے کھاتا گھوم رہا، کیوں میاں کیوں منہ لٹکائے؟ لیلا بھاگ گئی، چھوڑ گئی، معشوقہ چلی گئی، محبوبہ چلی گئی۔ میں ان جوانوں سے کہتا ہوں اے نادان، ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز شوہر بدلتی ہو؟ ایک ایسے دربار میں دل دیتا اس مدینے والے کو کہ ایک بار اگر وہ تیرا ہاتھ تھام لے تو دنیا کیا قبر کیا حشر میں بھی وہ مصطفیٰ ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اس دربار میں تمہیں ہاتھ دینا چاہیے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تھوڑی سی باتیں کر لیں اور اس کے بعد اپنی محفل کو ختم کر لیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہمارے دل کی گرمی میرے مصطفیٰ کے حسن کو سننے میں، کسی اور کا حسن سننا پسند ہے؟ آج کی رات آج جانے کے بعد اب بستر پر جانا تو تھوڑی دیر وضو کر کے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا، حضور پر درود پڑھنا، ادب سے بیٹھ جانا، آنکھیں بند کرنا۔ اب میں جو نقشہ بتاتا ہوں اس نقشے کو اپنے تصور میں لانا۔ بہتوں کو تم نے یاد کیا ہوگا، ایک بار مدینے والے کو یاد کرو، اور اگر قسمت جھانک گئی، یہ جلسہ وصول ہوا، آج کی رات وہ مدینے والے تمہارے خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں، جاؤ بستر پر بیٹھ کر ایک بار یوں کہہ کے تو دیکھو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ نبی کیسے دکھتے تھے، وہ رسول کیسے تھے؟ اللہ اللہ، آؤ صحابہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلتے اور صحابہ کے بیچ میں آتے تو ایسا لگتا جیسے بھرے گلشن میں کوئی گلاب کھل گیا ہو، دور سے دیکھنے والا بھی پہچانتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو ان کے رخساروں پر گلابی رنگت آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے تھے انار جیسا لال ہو جایا کرتا، سیدھی کھڑی ناک، بھری زلفیں، بھری بھویں جو دونوں ملی ہوئی ہوتی، کشادہ پیشانی اور بل کھاتی ہوئی زلفیں، اور ان کے بیچ میں جو کانوں کی خوبصورتی تھی، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی زلفیں کانوں کے پیچھے سے بل کھاتی ہوئی گردن تک لٹکتی تھی، ان کے بیچ میں سے کان ایسے لگتے تھے جیسے کالی رات میں کوئی تارے چمک رہے ہوں، ان زلفوں کے بیچ میں کانوں کی خوبصورتی
خوبصورتی ایسی تھی اور گردن کی نرمی ایسی کہ پانی پیتا ہوا بھی نظر آنے لگے. اگر ہاتھوں سے کوئی مصافحہ کرے، ہاتھوں کی نرمی ایسے جیسے کوئی ریشم میں اپنا ہاتھ رکھا ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی مسافت ایسی، نہ تیز روی نہ بہت دھیمی چال، میانہ روی چلنا، نہ پیٹ سینے سے باہر، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز جس کو انسان ناپسند کرتے ہو. آنکھیں تو ایسی اللہ اکبر کہ ایک بار اگر کوئی آنکھوں میں دیکھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہو جاتا. آپ کو پتا ہے بی بی آمنہ سے پوچھا گیا تھا، ان کی ماں نے کہا تھا میں نے اپنے بیٹے کو جب پیدا ہوتے دیکھا 3 باتیں میں نے دیکھی تھی. 3 باتیں کیا؟ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہوں گے، ہمارے بچے آج گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، دایائیں اٹھاتی ہیں، نہلاتی ہیں، پاک کرتی ہے، کپڑے پہناتی ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہے جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کہتی ہیں آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا، مختوم تھے، ختنہ کیا ہوا تھا. اور حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں نے گود میں اٹھایا تو دیکھا غسل بھی دیا گیا، خوشبو لگائی ہوئی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائشی خوشبو میں ملبوس آئے اور آنکھیں سرمگی جیسے سرما لگایا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسن جب امامہ مبارکہ حضور پہن کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے بھی ایک دیدار کی تاب کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حوران جنت بے قرار ہوتی. اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کہا، بات ختم کرنا ہے، اتنے لوگوں کو ایک ساتھ حاجت ہے. اچھا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اے مسلمانوں سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں پوری دنیا رطب اللسان ہے. شرف الدین بوصیری کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. عبد الرحمن جامی فنا پر رسول ہے، عاشق رسول ہے، کہتے ہیں تنم پر سودا جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را دراآں یا رسول اللہ. شیخ سعدی کہتے ہیں اسی رسول کے جلوے کو دیکھ کر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اسی جلوے کو دیکھ کر حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. اسی رسول کے جلوے کو دیکھ کر کے، اسی رسول کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے پنجابی شاعر پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے لٹھ نورانی یہ کلی ظلفت اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتی جا اڑیاں. عربیوں نے کہا اس رسول کے جلوے کو دیکھ کر، فارسیوں نے بھی کہا، پنجابیوں نے بھی کہا، اردو والوں نے جب کہا تو یوں کہا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تو نہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے کو دیکھا. اقبال نے پکار کر کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی طٰہٰ وہی یاسین. اسی رسول کے جلوے کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی
نہیں ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے حامی ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برور کے زمین عوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے، اور اسی جلوے کو دیکھ کر مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر حسان الہند بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، یوں پکار کر کے کہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اسی رسول کے جلوے کو دیکھ کر عاشق صادق نے کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تیرے ناز و ادا تیرے اخلاق و کردار تیری ہر ادا کو کیا کیا مثالیں دے، بریلی کا امام کہتا ہے جب تیرے پتلی ہونٹوں کو تیرے مصطفیٰ گلابی رنگت والی ہونٹوں کو دیکھا تو پکار کر کے سلام بھیجنے لگ گیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیری آنکھوں کو دیکھا تو ایک عاشق نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ان کانوں کو دیکھ کر پکارا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس زبان کو دیکھ کر کے بھی کہا، اس زبان کو دیکھ کر کے کہا جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس دہن کی اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس مصطفیٰ کے شکم پاک کو دیکھ کر کے بھی عاشق نے کیا کہا تھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، پاؤں کو بھی دیکھ کر کے کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، میرے عزیزو ہر ادا پہ ایک عاشق نے سلام بھیجا اور پھر کہا رخ دن ہے یا مہر سوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اے سنی مسلمانوں عاشقوں کی زبان کو سنو اور اپنے نبی کے جلووں کو اپنے سینے میں بساتے جاؤ، کیسا تھا تمہارا نبی، کیسا تھا تمہارا رسول، بریلی والے سے پوچھو تو جواب میں کہے گا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، اے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی، غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا،
غم زدوں کو مزدہ دیجے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اسی مصطفیٰ کریم کو قرآن نے احمد بھی کہا، حامد بھی کہا، محمود بھی کہا، سراج بھی کہا، منیر بھی کہا، رشید بھی کہا، بشیر بھی کہا، طہا بھی کہا، یاسین بھی کہا، مدثر بھی کہا، مزمل بھی کہا، منیب بھی کہا، مومن بھی کہا، مذکر بھی کہا، ابتہی بھی کہا، قرشی بھی کہا، حجازی بھی کہا، عربی بھی کہا، تہامی بھی کہا، امی بھی کہا، یتیم بھی کہا، جواد بھی کہا، فتاح بھی کہا، بر بھی کہا، امام بھی کہا، منقی بھی کہا۔ اسی رسول کو قرآن نے جب پکارا ہے مقتصد بھی کہا، سابق بھی کہا، شافی بھی کہا، بار بھی کہا، مکی بھی کہا، شکور بھی کہا، قریب بھی کہا، منیب بھی کہا، مجیب بھی کہا، حامیم بھی کہا، تاسین بھی کہا۔ اے سنی مسلمانوں، اس رسول کی تعریف میں اگر زبان کھل جائے ہو سکتا ہے حلق سوکھ جائے، مگر اس نبی کے چہرے کے جمال کا ایک ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے۔ اخیر میں صرف اتنا کہوں گا، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ تکبیر! اب گفتگو ختم ہونے کو آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا جو کچھ بھی تھا وہ حضور کے لیے پیش کیا۔ اے سنی مسلمانوں، اپنا مزاج یہ بنانا، اب تعریف کریں گے تو اپنے آقا کی کریں گے۔ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گن، ہاں کس کا کھاتے ہیں ہم؟ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تیرا کھاواں تیرا گنگاواں یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صدقہ کھا رہے ہیں تو پھر اس کی بات کیوں کریں گے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج ساگر والوں کو ایک حوصلہ دے کر کے جاؤں گا، چھپ چھپ کر کے جینا ہماری عادت نہیں، ڈر ڈر کر کے جینا ہماری عادت نہیں، اتنا اپنی گٹھی میں باندھ کر کے لے جانا۔ ہمارے ایک شیر نے کہا تھا، وہ کون ہے؟ ہمارا بہادر ٹیپو سلطان، ہاں وہ ہمارا جیالہ، ہمارے بزرگوں کی ایک امانت، بہت بہترین بات کہی تھی، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جئیں گے تو شیر کی طرح جئیں گے، لومڑی کی طرح کبھی اس کی دھوتی اٹھا کر کبھی اس کی ساڑی پکڑ کر نہیں جینا ہے، نہ اس کی چپل اٹھا کر نہ اس کی چاپلوسی کر کے۔ ہمیں پتہ ہے جن لوگوں کی چاپلوسی کرتے کرتے کچھ لوگ 25-30 سال بتایا جیل میں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر پائے۔ کاش میرے مصطفیٰ کی غلامی کیے ہوتے، پھر دیکھنا کروڑوں کندھے تمہارے جنازے کو اٹھانے کے لیے بے قرار ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے بریلی کے ایک امام تاج الشریعہ، ارے میاں جب باحیات تھے تب بھی ان پر پروانوں کی طرح لوگ ٹوٹ پڑتے، انتقال کے بعد جنازے میں ہم خود حاضر ہیں۔ اللہ اللہ، ہر مومن کی یہ تڑپ تھی کہ کاش مجھے کندھا دینا نصیب ہو جائے۔ 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہر جگہ سے ہر علاقے سے آئے، کسی کو اپنے جان کی پرواہ نہیں، لیکن اس عاشق رسول کے آخری سفر پر ہر کوئی آنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امام جا رہا ہے وہ اس کی گن نہیں گایا، وہ اس کی باتیں نہیں کرتا رہا، بلکہ زندگی میں یہ کہتا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ تاج الشریعہ یہ کہتے تھے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ اور اسی تاج الشریعہ کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے تھے، اے جوانوں یہ مت کہنا کہ یہ زندگی ہماری ہے، یہ مت کہنا یہ میری لائف ہے مجھے انجوائے کرنے دو، میں جیسا چاہوں گا ویسا جیوں گا، یہ مت کہنا، بلکہ بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا، یوں کہنا دہن میں زباں تمہارے
یا رسول اللہ بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے، ہماری زندگی رسول کے لیے ہے، امانت ہے مصطفیٰ کریم کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اب فخر سے جیو گے، فخر سے جیو گے، ڈر ڈر کر کے نہیں۔ اگر ہماری گردن پر کوئی ہاتھ رکھ دے یا تلوار رکھ دے، ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ ہاں ہمارے سامنے کربلا کی داستان رکھی ہے، بزدلوں کی طرح جینا ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں سکھایا۔ گردن پر تلوار رکھی جائے، چاقو رکھی جائے یا مار دیا جائے، لیکن الحمدللہ ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکے ہیں، مرنے کے وقت بھی زبان کھلے گی تو محمد محمد کہے گی، اللہ اللہ ہی کہیں گے اور فخر سے کہنا۔ یہ چھپا چھپا کر کے جینے کی، ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کامن لوگوں کی طرح بننے کی، ارے کوئی پہچان بھی نہ پائے ایسا نام رکھ لیتے ہیں، نہیں، فخر سے کہو میں محمد ہوں، عبداللہ ہوں، احمد ہوں۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ میں دنیا میں تم جیسے پاکھنڈیوں کو راضی کرنے نہیں آیا، میرے رب کو راضی کرنے آیا، اور میرے مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے میرے لیے زندگی وصول ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہ تمہارا تعلق کسی چور قوم سے ہے، نہ تمہارا تعلق کسی آتنکواد سے ہے، نہ تمہارا تعلق کسی لٹیرے سے ہے، تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے ہے، اولیاء کاملین سے ہے، اور غریب نواز کے چاہنے والے یہ غلام ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب غریب نواز تمہارے ساتھ ہے تو کیا منہ چھپا کر جیئیں گے؟ ابھی تو نعت خان نے تمہیں اتنا گرم کیا تھا، راجہ تو جب کہتے ہو پوری پرجا ان کو راجہ کہہ رہی ہے تو پھر ڈر کر کے گردن جھکا کر کے نہیں جیئیں گے آپ، الحمدللہ آپ جیئیں گے تو سر اٹھا کر جیئیں گے، اور اپنے اسلامی شعائر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اسلام کو توڑ کر، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی عزت اور میرے اسلام کی عزت محفوظ ہے، ہر ایک کا دل رکھنا میں جانتا ہوں، پورے دیش کا دل رکھنا جانتے ہیں ہم، سب کا دل رکھا جائے گا، لیکن اپنے دین کو اور اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں۔ اے نوجوانوں، اب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے آج بھی ہمارے قوم میں بیٹیاں ایسی ہیں، ایک اللہ اکبر سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ طاقت برقعے کی نہیں ہے، یہ طاقت حجاب کی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طاقت لڑکی کی ہے، یہ طاقت صرف لفظ اللہ اکبر کی ہے۔ جب یہ لفظ اخلاص کے ساتھ دل سے نکلتا ہے تو پھر کتنوں کی کرسیاں ہلتی ہمیں پتا ہے، کتنوں کے پسینے چھوٹتے ہمیں پتا ہے، کتنے لوگوں کو کیا کیا یاد آتا ہے ہمیں پتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، تمہاری بہنوں نے تمہیں سکھایا ہے، اب تک تو اذانوں میں اللہ اکبر کہتے تھے، مگر ہماری بہنوں نے سکھایا کہ صرف اذانوں میں نہیں، اب میدانوں میں بھی پکارا جائے۔ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، انشاءاللہ العزیز۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر بیدار ہو چکے ہیں، ہندوستان کا ہر خطہ پکارے گا لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں انشاءاللہ ہر گلی گونجے گی اب میرے نبی پاک کے نام پر، اس لیے کہ میرے خدا کا ہی یہ قانون ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ میرے نبی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے، جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی مولا اسے ابھارے گا۔ اب دیکھنا اپنے تو اپنے ہیں، ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں، ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں۔ ذرا ان نوجوانوں کو بیدار تو ہو لینے دو، میں فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں اور قانون کی حد میں رہ کر کے کہتا ہوں، ایک بار یہ نوجوان میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے، دیکھ لینا مصلی وہ بچھائیں گے، امامت تم کرو، عمارت وہ
ये अजान तुम दिया करोगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, लेकिन तुम अपने अखलाक से ज़ेर करके दिखाओ, मेरे नबी के होकर दिखाओ, फिर हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं या रसूल अल्लाह। जो कुछ भी मुझे नवाजा ये मेरी हैसियत से ज़्यादा नवाजा है। ऐ सागर वालों, आपने जो ये इज्जतें दी, ये मोहब्बतें दी, इसीलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा या किसी जमींदार का या किसी नेता का मैं रिश्तेदार, मुझे जो कुछ भी आपने इज्जत दी है वो गुलामी मुस्तफ़ा की वजह से दी है, मेरे नबी पाक की निस्बत की वजह से दी है। फिर देख लो, आँख खोल करके देख लो, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सागर के मुसलमानों, इस मैसेज को लेकर जाओ, इस मैसेज को लेकर खड़े हो जाना। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, पूछना मत वहां बिकेंगे तो कितनी इज्जत मिलेगी, कितना मिलेगा नहीं पूछना, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।